وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اللہ عز و جل نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو بہت سی نعمتیں دی ہیں، اور ان نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت جو ہے وہ عقل ہے۔ انسان اگر عقل سے کام لے تو انسان اپنے جتنے دنیا کے منافع ہیں ان کے حصول کی کوشش کرے گا، اور جتنے نقصانات ہیں، خرابیاں ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ بڑی عقل مندی کی بات ہے کہ جو خطرے سے بچ جائے اور فائدے کی چیز حاصل کر لے، اپنے فائدے کے پیچھے پڑے اور اپنے نقصان سے بچے، یہ بہت ہی اچھا ہے، اور عقل کا فائدہ بھی یہی ہے۔ اور اگر انسان نقصانوں سے نہ بچ سکے اور فائدے کی خاطر کوشش نہ کرے تو اس کے عقل مند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ پھر بے عقل ہی بے عقل ہے، بیوقوف ہی بیوقوف ہے۔ اگر انسان عقل سے کام لے تو دنیا میں بہت سے ایسے فارمولے ہوتے ہیں، ایسے اصول ہوتے ہیں جن سے آدمی خود ہی جج کر سکتا ہے کہ بات صحیح کیا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اصول دنیا میں جن پر ساری دنیا کا یہ نظام چلتا ہے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انسان ان سے کام لے تو بہت سے کام وہ اپنے دین کا بھی درست کر سکتا ہے، بہت سے مغالطوں میں وہ بچ سکتا ہے۔ تو یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں اللہ عز و جل نے اسی طرح سے بہت سے اصول بیان فرمائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ ہم سے پہلے یعنی مسلمانوں سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بڑی مشہور قومیں، دو قومیں تھیں، ایک بنی اسرائیل یہودی اور پھر دوسرے عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ ان میں لوگ بگڑ گئے جیسا کہ آج ہم میں لوگ بگڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر ہو گئے ان پر لعنت کی گئی۔ کس کی زبان سے؟ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام پیغمبر کے ذریعے سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کافروں پر لعنت کی گئی۔ تو اب اس کا معنی بالکل صاف اور واضح یہ ہو گیا کہ جو آدمی بگڑ جائے، کافر ہو جائے، پھر خدا اس سے ناراض ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ان پر لعنت کروائی کہ تم لوگوں کو بتا دو کہ اگر تمہاری یہی زندگی ہے تو اللہ تم سے سخت ناراض ہے، خدا نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ لعنت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رحمت سے دوری، اللہ نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اس پر برستی ہے۔ اچھا، اب اس کی وضاحت کر دی کہ کافر کیسے ہوتا ہے۔ کافر کوئی قوم نہیں ہے، کافر کوئی خاندان نہیں ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کفر کیا ہے کہ برائی سے باز نہ آنا۔ کانوا لا یتناہون، وہ باز نہیں آتے تھے، عن منکر، اس برائی سے، فعلوا، جس کو ایک دفعہ کر لیا پھر دوبارہ اسی کو کیا، پھر دوبارہ اسی کو کیا۔ گناہ ان کی عادت مستمرہ بن گیا، گناہ ان کی گھٹی میں پڑ گیا، لگے ہوئے ہیں، ڈر ہی کوئی نہیں ہے، پرواہ کچھ نہیں ہے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اور یہ بڑی بری حرکت ہے جو وہ کرتے تھے، یہ بہت برا کام ہے۔ چلو بشری تقاضے سے انسان سے گناہ ہو جائے لیکن ڈر جائے، تائب ہو جائے، خدا کے آگے روئے۔ جیسے بچہ غلطی کر کے ابا سے کہہ دے ابا جی غلطی ہو گئی، اب کون ماں باپ ہے جو پھر بچے کو معاف نہ کرے کہ میرا بچہ معافی مانگتا ہے اور اسے احساس ہو گیا ہے، چلو اب اسے کیا کہنا ہے، نقصان ہو گیا معاف کر دو۔ لیکن نقصان بھی کرنا اور پھر ڈرنا بھی نہیں، یہ کفر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس قوم کی یہ عادت بن جاتی ہے اس قوم پر پیغمبر بھی لعنت کرتے ہیں اور اس قوم پر اللہ کی طرف سے بھی لعنت ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو فٹ کر کے دیکھیں اپنے پاکستانیوں پر، اپنے مسلمانوں پر، تو پھر بات بالکل واضح ہے، کفر اور شرک کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جیسے بالکل گھٹائیں چڑھ کر آتی ہیں بادلوں کی، اس طرح سے کفر اور شرک کی اور بدعتوں کی گھٹائیں پر گھٹائیں آ رہی ہیں اور کوئی ڈر نہیں لگتا۔ مولوی بھی ملوث ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں، عوام بھی لگے ہوئے ہیں اور احساس تک نہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں پر پھر خدا کی لعنت ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں کب ایسے لوگوں پر عذاب آ جائے۔ دوسری برائی کیا بیان کی؟ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، فرمایا کہ جب آدمی برا ہو جاتا ہے پھر تو دیکھے گا کہ اس کی دوستی کافروں سے ہو جاتی ہے، ورنہ قاعدہ تو یہ ہے کہ مومن کی دوستی کس سے ہو؟ مومن سے۔ نیک کی دوستی کس سے ہو؟ نیک سے۔ اگر اس کی دوستی کافر سے لگتی ہے سمجھ لو کہ وہ برباد ہے، وہ کافر ہے۔ یہ دوسرا اصول بیان کیا، دیکھو کتنا موٹا اصول ہے، یعنی کمپنی، صحبت، سوسائٹی۔ اگر آپ کی سوسائٹی گندی ہے تو پھر خدا کے فیصلے سنانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ قیامت کے دن آپ کو فیصلہ سنائے کہ آپ گندے ہیں، آپ بے ایمان ہیں، آپ دوزخی ہیں، آپ پر خدا کا غضب ہے۔ خدا کے سنانے کی ضرورت نہیں، تم خود نتیجہ نکال سکتے ہو کہ اگر تمہاری دوستی کافروں کے ساتھ ہے، برے لوگوں کے ساتھ ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، قرآن بیان کرتا ہے۔ اے مسلمانوں سن لو، تم میں سے جو دوستی لگائے گا برے سے، کافر سے، مشرک سے، بدعتی سے، گندے بد کردار سے، فاسق فاجر سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ہم اس کو ان میں ہی شامل کر دیتے ہیں، اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ اب یہ دوسرا اصول ہے۔ پہلا اصول یہ ہو گیا کہ جب گناہ عادت بن جائیں، گناہوں سے لوگ نہ ڈریں، تو پھر وہ قوم ملعون ہو جاتی ہے، اس قوم پر خدا کا غضب سخت ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کب خدا کا عذاب آ جائے۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ انسان جب برا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سوسائٹی جو ہے بری ہو جاتی ہے، اور یہ سمجھو کہ ایک طرح کا فیصلہ ہے کہ تو اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو دیکھ لے، اپنے ساتھیوں کو دیکھ لے کہ تیری رشتہ داری کن لوگوں میں ہو رہی ہے، تیرا بیٹھنا اٹھنا کن لوگوں میں ہے، تیرے دوست کون ہیں، تیرا یارانہ کن کے ساتھ ہے۔ اگر وہ لوگ بد ہیں تو تو بد ہے، بے شک تو نمازیں پڑھتا ہو، تو روزے رکھتا ہو، تو حج کرتا ہو، تیرے منہ پر داڑھی ہو، ان کے منہ پر داڑھی نہ ہو۔ اگر تیری سوسائٹی گندی ہے، بے دینوں کی ہے، جس قسم کی سوسائٹی ہے ویسا ہی تو ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی جن سے محبت کرتا ہے اللہ قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اس کو اٹھائے گا۔ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دیکھ لیں آپ، اگر ایک برا آدمی بار بار مسجد میں آئے، نیک لوگوں سے ملے، مولوی کے پاس بیٹھے، کبھی مسئلہ پوچھتا ہے، کبھی کوئی بات پوچھتا ہے، کبھی کوئی بات پوچھتا ہے، تو فوراً لوگ کہیں گے جی وہ تو بدل گیا، پہلے سنیمے میں نظر آتا تھا اور اب مسجد میں نظر آتا ہے۔ ساتھی بدل گئے، سوسائٹی بدل گئی، فوراً آپ نے یہ حکم لگا دیا کہ وہ تو نہیں بدل گیا ہے، اب اس کا حال بالکل کچھ اور ہے۔ فرمایا ترا کثیرا منہم، تو ان لوگوں میں سے، یہ جو بنی اسرائیل ہیں، تو ان میں دیکھے گا ان میں سے بہت سو کو یتولون الذین کفروا، کہ جا جا کر یہ کافروں سے دوستی لگاتے ہیں۔ یہودی بھی کافر تھے، عیسائی بھی کافر تھے، اور نمبر اول کافر کون تھے؟ مکے والے۔ ادھر تھے مسلمان۔ اگر ان میں کچھ شرافت ہوتی، یہودیوں میں کچھ شرافت ہوتی، تو وہ دیکھتے کہ مسلمان ہمارے قریب ہیں، یہ سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں، داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ ہمارے بہت قریب ہیں۔ مکے والے یہ کسی نبی کو مانتے ہی نہیں، نہ قیامت کو مانتے ہیں، وہ بہت دور ہیں، ہمیں ان کے قریب زیادہ رہنا چاہیے، مسلمانوں سے دوستی لگانی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہاری دشمنی میں ان کا کفر اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ملنا جلنا، مشورے ساتھ دینا، یہ چیز ان کو گوارا نہیں، وہ کافروں سے جا جا کر دوستی لگاتے ہیں۔ بلکہ یہودی عالم، ان کی مولوی کی عزت دنیا میں ہے تو صحیح، چاہے رسمی طور پر ہی ہو، مولوی کسی کا بھی ہو، بریلویوں کا ہو، شیعہ کا ہو، کسی کا ہو، تو لوگ اس کا کچھ نہ کچھ تو لحاظ کرتے ہی ہیں۔ تو اس زمانے میں مولوی کون لوگ تھے؟ یہودی، بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑی بڑی گدیوں والے، بڑے مشہور و معروف۔ جب کبھی مکے میں یہ آ جاتے
تو مکے کے کافر ان کے گرد جمع ہو جاتے اور پھر اللہ کے رسول کے بارے میں ان سے فیصلہ لیتے کہ بھئی ہم تو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، آپ پڑھے ہوئے ہیں، مولوی ہیں، آپ عالم ہیں، آپ بتائیے دیانتداری سے سچ سچ بتائیے، ہاں جی کیا مسئلہ پوچھنا ہے بھی پوچھو۔ مکے والے کہتے ہیں کہ دیکھ ہم اس محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ مل جل کر رہے، کسی کو برا نہ کہے، ہم تیری برادری ہیں، تیرے بھائی ہیں، تیرے قریبی ہیں، لڑنا جھگڑنا اچھا نہیں، مل جل کر رہے۔ لیکن یہ ہمیں کافر بتاتا ہے، ہمیں مشرک بتاتا ہے، ہمارے بزرگوں کو کہتا ہے یہ سب مشرک تھے، ہم اسے کہتے ہیں مل کر رہے، یہ دشمنی ڈال رہا ہے، گھر گھر میں اس نے فساد پیدا کر دیا ہے، فلاں مسلمان ہو گیا وہ اپنے گھر والوں سے لڑتا ہے، گھر والے اسے نکالتے ہیں، اس نے ہر گھر میں فساد پیدا کر دیا ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں کہ چھوڑ یہ اس چکر میں پڑھ کر تو گھر گھر لڑائی نہ کر، اپنا مل جل کر رہے۔ اچھا اب فتویٰ کس سے لے رہے ہیں؟ یہودی عالموں سے۔ تو یہودی عالموں نے فتویٰ کیا دیا کہ نہیں نہیں تم بہت اچھے ہو، یہ بہت خراب ہے، یہ لڑائی کروا رہا، تم اچھے ہو، تم کہتے ہو مل جل کر رہو، یہ خراب ہے، یہ بگڑا ہوا ہے جو گھر گھر لڑائی پیدا کر رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، وہ یعنی مشرکوں کو اچھا بتایا انہوں نے اور مسلمانوں کو برا بتایا جو فساد کر رہے ہیں اس مذہب کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اگرچہ یہ عالم ہیں، نبیوں کے ماننے والے ہیں، آخرت کے ماننے والے ہیں، عقائد وغیرہ ان کے بالکل اس طرح سے جیسے رسمی مسلمان ہم آج کل ہیں، لیکن تو کیا دیکھتا ہے یتولون الذین کفروا، مشرکین مکہ سے جا جا کر دوستیاں لگاتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، یہ عمل ان کا بہت ہی برا ہے، یہ عمل ان کا بہت ہی برا ہے۔ چلو اپنی جگہ پر برے تھے، اب اپنے سے بڑے کافروں سے جا کر ملنا اور نیکوں کی توہین کرنا، نیکوں کی بے عزتی کرنا، ان کو جھوٹا ثابت کرنا، یہ عمل ان کا بہت برا ہے۔ ان سخط اللہ علیہم، خدا ان پر سخت ناراض ہے۔ وفی العذاب ہم خالدون، اس جرم کی سزا ان کو یہ ملے گی کہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں۔ اب دیکھو اپنے کفر کی بات نہیں کر رہا کہ تو نے کفر کیا، نہیں، تو جا کر کافروں سے دوستی لگائے اور نیک آدمیوں کو ڈگریڈ کرے، ان کی توہین کرے، ان کی بے حرمتی کرے، ان کو کہے ایسا ہے اور ایسا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں چار لوگ آدمی بیٹھ جائیں، پھر جو داڑھی والوں کے پیچھے پڑتے ہیں، جو پھر مولویوں کی مذمت شروع کرتے ہیں، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ عمل ان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت برا ہے، خدا ان پر غضبناک ہے اور یہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اگر یہ لوگ سیدھے ہوتے تو نبی پر ایمان لاتے، نبی کی کتاب پر ایمان لاتے۔ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اگر یہ ایمان والے ہو جاتے تو پھر کافر سے دوستی کبھی نہ لگاتے۔ چنانچہ یہ نشانی ہے جس کو معیار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو غیر اچھے لگتے ہیں، اگر آپ کو غیر اچھے لگتے ہیں، غیر سے مراد دیکھیے ایک چیز اگر دوسرے سے منطبق ہو جائے تو وہ غیر نہیں ہے، اور جو منطبق نہیں ہوتی علیحدہ علیحدہ ہیں وہ غیر ہے۔ اب ہمارے لیے غیر کیا ہے؟ دیوبندی اور اہل حدیث، ان کو دیکھو کہ یہ آپس میں غیر ہیں، مسجدوں پر جھگڑے، مسئلوں پر جھگڑے، فساد ہی فساد کہ جی انہوں نے مسجد مسئلے علیحدہ، مسجد علیحدہ، وہ غیر ہے۔ کوئی منافق کے طور پر کچھ کہے کہ جی سب ایک ہے، جی کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں شیعہ کے مقابلے میں فرق کم ہے، لیکن ایک تو نہیں ہے۔ اگر ایک ہوں تو مسجدیں ایک ہوں، اگر ایک ہوں تو مولوی ایک ہوں، اگر ایک ہوں تو مسئلے ایک ہوں۔ جب یہ ایک نہیں تو وہ غیر ہے۔ اور پھر جو آدمی غیر سے دوستی لگاتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے، وہ مجرم ہے۔ سمجھ لو کہ وہ جو حق ہے اس پر اس کے پاؤں مضبوط نہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات کہی تھی اور اب بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اسے خوب توجہ سے سن لو، آخر مرنا ہے۔ اور میں نے آپ کو کئی دفعہ توجہ دلائی ہے کہ یہ ہمارا جمعہ جو ہے یہ بالکل یوں سمجھ لو کہ جیسے آپ کو امتحان دینا ہے، ایک کورس آپ کے لیے مقرر ہے، اس کورس کی تیاری کروانا جو ممبر پر چڑھے اس کا فرض ہے۔ آپ کو ہوشیار کرنا، آپ کو خبردار کرنا کہ نمبر کیسے کٹتے ہیں۔ جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پھر بتایا جاتا ہے کہ اگر تو یہ حرکت کرے گا تو نمبر کٹ دیں گے۔ تو یہ نہ سمجھ کہ مجھے بہت آتا ہے، آنا اور بات ہے، لکھتا کیسے ہے، کوئی اس میں ایسی غلطیاں تو نہیں کرتا، ایسا انداز تو نہیں کرتا اختیار کہ جس سے نمبر کٹ جائے۔ تو
تو میں آپ کو اس انداز سے تیار کروا رہا ہوں کہ آپ ایک تو یہ ہے کہ حق کو پہچانیں، یہ تو آپ کا علم ہے، آپ کا نالج ہے، آپ کا کورس ہے کہ حق کو پہچانیں کہ حق کیا ہے اور آپ کو خود کرنا کیا ہے. اور پھر دوسرے یہ دیکھیں، اس بات کا خیال کریں کہ ایسی مسٹیکس نہ کریں، ایسے غلط اقدامات نہ کریں جس سے آپ کے نمبر کٹ دیں. اور وہ کیا ہے کہ آپ بے شک رفع یدین کرتے ہیں، آپ بے شک آمین کہتے ہیں، آپ بے شک داڑھی رکھتے ہیں، لیکن داڑھی مڈا آپ کو برا نہیں لگتا. اب آپ کا داڑھی رکھنا جو ہے اس کے نمبر کم ہو گئے. دیکھیے خوب سمجھ لیجیے گا، آپ نے داڑھی رکھی لیکن آپ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی سب ٹھیک ہے، اپنے بھائی ہیں، سارا کچھ ہے. بھائی اس اعتبار سے کہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں یہ دور کے. جیسے کیا خیال ہے مکے والے حضور کے بھائی برادری نہیں تھی؟ ابو جہل، ابو لہب، یہ اللہ کے رسول کے بھائی نہیں تھے، یہ برادری نہیں تھی. لیکن دیکھ لو کتنا فرق تھا. فرق کیوں تھا؟ مذہب کی وجہ سے. اب اگر آپ داڑھی رکھتے ہیں لیکن آپ کو جو بغیر داڑھی کی ہے وہ بھی برا نہیں لگتا، آپ اس کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں، آپ کی داڑھی کے نمبر کٹ گئے. آپ کو اب جو داڑھی کے نمبر ملیں گے رکھنے کے، وہ نمبر کم ملیں گے، وہ پورے نہیں ملیں گے. آپ آمین کہتے ہیں، آپ رفع یدین کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں جو نہیں کرتے وہ بھی ٹھیک ہے، بس آپ کے نمبر کٹ گئے، آپ کے نمبر پورے نہیں ملیں گے. اس کے معنی یہ ہوگا کہ پھر یہ کوئی نیکی ہے جو تو کرتا ہے. اگر کام کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں برابر ہو جائیں تو کام کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ عقل کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. اور دین ہے ہی عقل والوں کے لیے، بے عقلوں کے لیے دین ہے ہی نہیں. اب دیکھو نا، آپ نے دیکھا نہیں ہے بعض لوگ کہ جی رفع یدین کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کر لو تو بھی ٹھیک ہے. اب یہ بالکل ایسی بات ہو گئی کہ جی نفل پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، نفل نہ پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے کہ جو نفل نہ پڑھے وہ گناہگار نہیں، لیکن ثواب میں تو کم ہے نا. مثلا فرض کر لیجیے گا کہ آپ نے عصر کی نماز سے پہلے، اذان ہوئی فرضوں سے پہلے، کسی نے 4 نفل پڑھ لیے، کسی نے 2 پڑھ لیے، دوسرے نے نہیں پڑھے. دوسرے نے نہیں پڑھے کیونکہ آپ نے اس کی تاکید نہیں کی. سنت عمل کر کے آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ سنت ہے، لیکن آپ نے تاکید نہیں کی. ہمیں اختیار دیا ہے، ہماری مرضی پر بات چھوڑ دی ہے. لیکن فرق ہے کہ نہیں؟ ایک نے 4 نفل پڑھ کے ثواب لے لیا، دوسرا محروم. آپ دونوں کو برابر کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور پھر رفع یدین تو سنت تاکیدی سنت ہے. آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی جبکہ رفع یدین نہ کی. کوئی صحابی سند صحیح ہو، روایت صحیح ہو، ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے. آپ فرض پڑھیں، آپ نفل پڑھیں، آپ سنتے پڑھیں، آپ وتر پڑھیں، گھر پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، سفر میں پڑھیں، حضر میں پڑھیں، جب آپ پڑھتے تھے صحابی بیان کرتے ہیں کہ رفع یدین کرتے تھے. اور پھر اس کی ہسٹری دیکھ لیں. دیکھنا، بات عقل ہو، ضد نہ ہو تو دین سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اگر بے عقلی سے کام لے اور ضد کرے تو پھر دین سمجھ میں نہیں آتا، پھر لڑائی ہوتی ہے. دین کے مسئلے عقل والے کی سمجھ میں آ سکتے ہیں بشرطے کہ ضدی نہ ہو. اور اگر ضد کرے اور بے عقلی سے کام لے تو پھر مسئلے الجھ جاتے ہیں. اب دیکھیے گا، چونکہ مسئلہ یہ چھڑ گیا، میں آپ کو اس کے لیے دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. توجہ سے سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. اب آپ جانبداری سے بتائیے کہ ہمیں نماز دنیا میں کس کے طریقے کی پڑھنی چاہیے؟ اپنے ایمان سے پوچھیں. جو کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے اندر ایمان پیدا ہوا ہے، اپنے اس ایمان سے سوال کریں کہ نماز کا سیمپل، نماز کا نمونہ آپ کے لیے کس کی نماز ہے؟ آپ بلا تردد کہیں گے کہ ہمارے لیے سیمپل، ہمارے لیے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو آپ کی عقل کا فیصلہ ہے، آپ کے ایمان کا فیصلہ ہے، اور حدیث بھی صاف اور واضح ہے. آپ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ لوگوں نماز ایسی پڑھو جیسے وہ پڑھتا ہے، یا ایسی پڑھو جیسے فلاں پڑھتا ہے، یا فلاں کا کسی نہیں. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. لوگوں نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ہمیں نماز پڑھتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں حنفی ہوں، میں شافی ہوں، میں وہابی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. یہ سب تقسیمیں ہماری ہیں، بالکل غلط ہیں. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پہلا ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ یہ فیصلہ کرنا کہ میں نماز حنفی طریقے کی پڑھوں، شافی طریقے کی پڑھوں، وہابی طریقے کی پڑھوں، فلاں کے طریقے کی پڑھوں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پڑھوں.
اب آپ کا ایمان آپ کو کیا بتائے گا کہ بھئی نہیں، نماز تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پڑھنی ہے۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی نماز پڑھنی ہے تو سمجھے گا کہ آپ نے نماز پڑھنے سے پہلے جس ایمان کی ضرورت تھی اپنا وہ ایمان درست کر لیا۔ اب پڑھیں۔ اب مسئلہ آ گیا یہ رفع یدین کا، کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، اس کی ہسٹری اور تاریخ سنیں، اور ہمیشہ کرتے تھے۔ مکے میں بھی کرتے تھے، مدینے میں بھی کرتے تھے، اور سب سے معتبر وہ عمل ہوتا ہے جو آخر میں ہو۔ اور حنفی لوگ اکثر مولوی یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارا اور حدیثوں کا فرق یہ ہے کہ یہ منسوخ حدیثوں پر عمل کرتے ہیں اور ہم ان پر کرتے ہیں جو آخری۔ اور یہ عقل کی بات ہے کہ مسئلہ وہ قابل اعتماد ہوتا ہے جو آخری ہو۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی، آپ نے ایک نماز پڑھائی تو وہ نماز آپ بیمار تھے، آپ نے بیٹھ کر پڑھائی، صحابہ بھی سب بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، آپ امام تھے، آپ نے جماعت کروائی اور اس کے بعد صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مسئلہ کیا نکلا کہ اگر امام بیمار ہو، امام کو کوئی عذر ہو تو مقتدی بھی سب بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اس سے مسئلہ یہ نکلا۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب آپ آخر میں اپنی آخری بیماری میں تھے، آپ نے اپنے مصلی پر حضرت صدیق کو امام مقرر کر دیا۔ چونکہ حضور کی نیت یہ تھی کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میری جگہ لینے والا، میرے مصلی پر کھڑا ہونے والا ابو بکر ہوگا اور کوئی جرت نہ کرے، خلیفہ بھی یہی ہوگا، امیر المومنین بھی یہی ہوگا، خلیفۃ المسلمین بھی یہی ہوگا، اور مسلمانوں کا امام بھی یہی ہوگا۔ آپ نے کہا عشاء کی نماز کا وقت تھا تو لوگ انتظار میں تھے کہ آپ آئیں نماز پڑھائیں، تو آپ نے فرمایا بخار تھا آپ کو، ٹائیفائڈ، بڑا سخت بڑا تیز بخار تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا پانی لاؤ، کپ میں پانی ڈالا اور وہ پانی آپ پر ڈالا گیا۔ اب یہ ہے کہ آپ اٹھنے لگے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ 3 دفعہ اس طرح ہوا۔ مسجد میں لوگ نماز کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ آپ آئیں۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ نہیں مجھ میں ہمت نہیں ہے مسجد میں جانے کی، جماعت کروانے کی، تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہا جماعت کروائے۔ حضرت عائشہ کے گھر میں یہ واقعہ ہوا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی میں نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر کا دل بہت نرم ہے، جب وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو روئیں گے کہ اب وہ دن آ گیا کہ اللہ کے رسول بیمار ہیں اور میں نماز پڑھا رہا ہوں، ان سے نماز پڑھائی نہیں جائے گی، ان کا دل بہت نرم ہے، آپ حضرت عمر کو حکم دیں، آپ حضرت صدیق کو نہ کہیں۔ اور دل میں، جیسا کہ بعد میں حضرت عائشہ نے ذکر کیا، دل میں یہ بات بھی تھی کہ لوگ کہیں گے کہ یہ منحوس ہے، جب سے یہ مصلی پر آیا ہے نبی پھر اٹھا ہی نہیں۔ دل میں یہ بات بھی تھی کہ یہ کام میرے باپ سے نہ ہو، حضرت عمر یا کوئی اور کام۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی حضرت عائشہ کی کہ آپ حضرت عمر کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھائے، میرے باپ کو نہ کہیں، تو اللہ کے رسول غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ انکار کرتا ہے اس بات سے کہ لوگوں کی امامت ابو بکر کے سوائے کوئی اور کروائے۔ یا باللہ، حدیث کے لفظ ہیں، یا باللہ والمومنون، اللہ بھی انکار کرتا ہے اور مومن بھی انکار کرتے ہیں، نماز ابو بکر ہی پڑھائے۔ چنانچہ آپ نے حضرت صدیق کو مقرر کر دیا، وہ نماز پڑھانے لگ گئے، پڑھاتے رہے، 1 پڑھائی 2 پڑھائی، تو آپ نے کئی نمازیں پڑھائی۔ اس کے بعد پھر یہ تاکہ کل کو کوئی تاریخ والا یہ بات نہ بنا لے کہ یہ سب سازش تھی۔ عائشہ، حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی تھی، اندر ہی اندر یہ ساز باز ہو گئی کہ اس نے پیغام بھجوا دیا، اللہ کے رسول کو پتا بھی نہیں تھا، یہ سب فراڈ تھا، یہ خلافت کے بنانے کا بہانہ تھا، اللہ کے رسول کا یہ حکم نہیں تھا کہ ابو بکر جماعت کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن ظہر کی نماز کا جب وقت آیا تو آپ کو کچھ تھوڑا سا افاقہ نظر آیا۔ آپ 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر، حالانکہ پاؤں کے قریب قریب جان نکل چکی تھی، حدیث میں آتا ہے تخطانے، پاؤں لکیر کھینچتے جا رہے تھے، پاؤں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ آپ پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، پاؤں بے جان ہو چکے تھے اور گھسٹتے آ رہے تھے۔ اس حالت میں اللہ کے رسول باہر آئے اور آ کر جماعت میں شریک ہوئے۔ حضرت صدیق پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے رسول آ گئے ہیں، وہ جماعت کروائے۔ آپ نے نہیں، روک دیا کہ تو آگے رہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق کی بائیں طرف بیٹھ گئے اور جماعت کروائی۔ حضرت صدیق دائیں طرف ہیں اور
اللہ کے رسول بائیں طرف ہیں اور جماعت ہو رہی ہے، لوگ کھڑے ہیں، لوگ بیٹھے نہیں ہیں، لوگ کھڑے ہیں۔ اب دو عمل ہو گئے کہ پہلے کبھی آپ نے جماعت کروائی، آپ بیٹھے تھے، لوگ بھی سارے بیٹھے تھے۔ آخری وقت میں آپ نے جو نماز پڑھائی، آپ بیٹھے تھے، لوگ سب کھڑے تھے، جماعت یوں ہوئی۔ تو مسئلہ پھر کیا ثابت ہوا؟ مسئلہ وہ جو آخری ہے، کیا کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ چنانچہ امام بخاری نے یہ لکھا ہے کہ آخری عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ مقتدی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھیں، کیونکہ ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی عذر نہیں۔ تو مسئلہ یہی صحیح ہوتا ہے کہ جو آپ کا آخری عمل ہو۔ چنانچہ آپ نماز پڑھتے تھے اور رفع یدین کرتے تھے۔ 8 ہجری گزر گئی، آپ کو پتا ہے 13 سال آپ مکے میں رہے، 10 سال آپ مدینے میں رہے۔ اب 8ویں ہجری، 8واں سال، یہ آپ کی زندگی کے آخری سال ہے، پھر 9واں سال، پھر 10واں سال، 11ویں سال میں آپ ربیع الاول میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اس کو ذہن میں کیجئے گا کہ آپ 11ویں سال میں مدینے میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ رفع یدین کرنا آپ کا آخری عمل ہے یا پہلا عمل ہے؟ یہ جاہلوں میں بات مشہور ہے کہ جی رفع یدین پہلے کی جاتی تھی جب بغلوں میں بت ہوتے تھے، حالانکہ یہ کسی کتاب کا مسئلہ نہیں، یہ ویسے ہی کپوڑا کسی جاہل نے مار رکھا، اس مسئلے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ آپ شروع میں رفع یدین کرتے تھے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ جیسے میں آپ کو تاریخ سے بتا رہا ہوں، 9 ہجری میں، اب دیکھ لو کتنا قریب کا وقت ہے، 9 ہجری میں حضرت مالک بن حویرث یہ اپنے وفد کے ساتھ آئے اور یہ حضور کے ساتھ انہوں نے نمازیں پڑھی، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، کوئی اس میں شک نہیں کرتا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ 9 ہجری میں گرمی میں آ کر، جبکہ تبوک کی جنگ ہو رہی تھی، آپ اس کے لیے تیاریاں کر رہے تھے تبوک جانے کے لیے، اس وقت یہ آئے اور مسلمان ہوئے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ شروع میں نماز میں کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے، اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیے، پھر اس کے بعد جب رکوع کو جاتے تو رفع یدین کر کے پھر رکوع کو جاتے، جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو پھر رفع یدین کر کے کھڑے ہوتے، اور جب 2 رکعت کا تشہد بیٹھ، یہ کب مسلمان ہوئے؟ 9 ہجری میں، گرمی کے موسم میں، جنگ تبوک سے پہلے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی میرے ساتھ تھا، آپ نے ہمیں دین کی باتیں سکھائی، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ تم نے نماز میری دیکھی؟ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھنا۔ اب دیکھ لو 9 ہجری میں رفع یدین ثابت، اور حضور حکم دیتے ہیں کہ جیسے میں نے نماز پڑھی ہے ایسے پڑھنا۔ پھر دونوں بھائی تھے، فرمایا کہ جب تم سفر میں جاؤ گے واپس، ایک تم میں سے اذان کہے اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ جماعت کروائے۔ ہمیں یہ مسئلے بتائے، چلے گئے۔ پھر جب آپ واپس آ گئے جنگ سے، تبوک سے واپس آ گئے، سردی آ گئی، 9 ہجری ہے، وائل بن حجر یہ یمن کے شہزادے ہیں، یہ آ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ بڑا زیرک، بڑا دانا، شاہی خاندان کا یہ نوجوان تھا۔ ان کے آنے سے پہلے آپ نے ان کے بارے میں خوشخبری دی کہ عنقریب یمن کا شہزادہ آ کر مسلمان ہوگا۔ آپ نے ان کو تحفے کے طور پر اپنی چادر اتار کر دی، ان کے لیے جگہ بنائی، بڑی عزت کے ساتھ ان کو بٹھایا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں حضور کی نماز دیکھوں گا کہ وہ نماز کیسے پڑھتے۔ اب یہ 9 ہجری ہے، سردی کا موسم ہے۔ وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ نے جماعت کروائی، جماعت کروانے لگے تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اللہ اکبر کہا، رفع یدین کی، پھر کپڑے کی بکل مار، سردی کا موسم تھا۔ جب رکوع کو جانے لگے تو بکل میں سے ہاتھ نکال کر آپ نے رفع یدین کی۔ یہ 9 ہجری ہے، سردی کا موسم ہے، اور وائل بن حجر بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، اور کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث ضعیف ہو، بالکل صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب 9 ہجری سردی میں ثابت ہو گیا کہ آپ کا یہ رفع یدین کا عمل تھا۔ اب کتنا عرصہ باقی رہ گیا؟ 10ویں ہجری اور 11ویں کے ربیع الاول تک مہینے۔ اب یہ یہاں تک آپ پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا
یہی وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں اگلے سال پھر آیا سردی میں، 9 ہجری میں تو آ کر مسلمان ہوتے ہیں، اور کہ آپ کی نماز کو باقاعدہ دیکھا اور نوٹ کیا، اور کتنا زبردست مشاہدہ ہے کہ آپ نے بکل ماری ہوئی ہے اور اس میں سے ہاتھ نکال کر آپ نے رفع یدین کی۔ اگلے سال میں سردی میں پھر آیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، طحاوی میں ہے، حدیث کی اور بہت کتابوں میں ہے، تاریخ میں آپ کسی کی تاریخ دیکھ لیں، یہ تاریخوں میں موجود ہے کہ اگلے سال سردی کے موسم میں پورے 1 سال کے بعد یعنی 10 ہجری میں حضرت وائل بن حجر پھر آئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، صحابہ کو دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھا، یوں رفع یدین کرتے ہیں جیسے ان کے ہاتھ پنکھے ہیں۔ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے۔ اب 10 ہجری تک پہنچ گئے۔ 10 ہجری میں سردی کے موسم میں انہوں نے آ کر کے دیکھا، اور اس کے قریباً 5.5 یا 6 مہینے کے بعد آپ فوت ہو جاتے۔ کہاں تک پہنچ گئے آپ کہ آپ کی وفات سے 6 مہینے پہلے کا عمل جو ہے بالکل صاف طور پر ثابت ہے کہ آپ رفع یدین کرتے ہیں۔ اب اگر لڑنا نہ ہو، جھگڑنا نہ ہو، پارٹی بازی نہ ہو، فرقوں کا اختلاف نہ ہو، تو اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب اگر کوئی حنفی عالم یہ بات بیان کر دے کہ کوئی صحابی اس وائل بن حجر کی 10ویں ہجری کے بعد کی کوئی روایت بیان کر دے کہ رفع یدین میں نے دیکھا کہ حضور نہیں کرتے تھے، تو فیصلہ ہو گیا کہ رفع یدین ختم ہو۔ یہ دیکھو سیدھی سی بات ہے، اگر لڑنا جھگڑنا مقصود نہ ہو، نیت صاف ہو، ایمان درست ہو، عقل صحیح ہو، تو پھر اب کیا دلیل چاہیے کہ اس 10 ہجری سردی کے بعد کا کوئی واقعہ بیان کر دے کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے، تو رفع یدین ختم۔ ورنہ رفع یدین کرنا آپ کا زندگی کا آخری عمل ہے، یہ سنت ثابت ہے اور آپ کے سر چڑھ گئی۔ دیکھو مسئلے کا حل ہو گیا، کوئی فساد نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، تاریخی بات ہے۔ اب اس کے تحت اس کو پڑھے لکھے لوگ اپنے دلوں پر نوٹ کر لیں، مولویوں سے پوچھ لیں، اور ہم نے یہ رسالہ بھی لکھا ہے ہم نماز میں رفع یدین کیوں کرتے ہیں، اور سب عالموں کو یہ ہم نے دعوت دی ہے، کوئی عالم حضرت وائل بن حجر کی 10ویں سال جو ہے اس کے بعد کا کوئی واقعہ بیان کر دے تو رفع یدین ختم۔ ورنہ دیانتداری کی بات یہ ہے کہ اگر تمہیں نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پڑھنی ہے تو رفع یدین کے ساتھ پڑھو، اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں تو حنفی ہوں، تو پھر آپ کہیں بس پھر معاملہ ختم ہے۔ حنفی کو مذہب ہے، حنفی کو دین ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہتا ہے آپ کا ایمان؟ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بالکل نہیں ہے کہ ابو حنیفہ رسول اللہ یا محمد بن ادریس امام شافعی کا نام ہے وہ رسول اللہ یا کوئی اور رسول اللہ۔ رسول اللہ ہے محمد الرسول۔ تو اگر ضد نہ ہو، عقل صحیح ہو، ایمان درست ہو، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے جو 10ویں سال میں وائل بن حجر نے بیان کی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سارے رفع یدین کرتے تھے، اور یہی صحابی وائل بن حجر کی روایت موجود ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور ہاتھ بھی یوں سینے پر باندھتے تھے۔ یہی وائل بن حجر جو 10ویں میں آ کر 9ویں میں مسلمان ہوئے، 10ویں میں دوبارہ چکر لگایا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سینے پر باندھتے تھے۔ میرے بھائیوں، جب آدمی یہ طے کر لے کہ دین کس کا اور دین کا کوئی ایڈیشن اور نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں خوب سن لو، کوئی دین کا ایڈیشن نیا نہیں ہے، دین کا ایک ہی ایڈیشن ہے اور وہ محمدی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نہیں جو اتباع کے قابل ہو، اطاعت کے قابل ہو، وہ نبی ہو اور اس کے نام پر مذہب بنے، اس کی سنت پر عمل کیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جس نے اپنا مذہب بنا لیا، اپنے مسئلے بنا لیے حنفی یا شافی یا کوئی اور کوئی وہ برباد ہو گیا، ہاں میں ہوں یا آپ۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب یہ بات طے ہو جائے تو پھر حق پر ڈٹ جائے، جو حق سے پھسل جائے وہ غیر ہے۔ یہ جو بات یہاں بیان ہوئی، تو جب آدمی کو حق معلوم ہو جائے تو جو حق سے صرف گر گیا، اس سے نیچے گر گیا، آپ اوپر ہیں وہ نیچے۔ اب اگر آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا
تو کیا ہوگا؟ آپ گریں گے، نیچے آئیں گے۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کر دوں، فخر کی بات نہیں ہے، فخر کی بات نہیں ہے، حقیقت کا اظہار ہے۔ جب ہم نے یہاں کام شروع کیا تو ہمیں دیوبندیوں نے بہت کہا، اور ان کے نمائندے کون تھے؟ مولانا عبد القادر آزاد صاحب، جو آج کل شاہی مسجد کے خطیب اور امام، وہ کہنے لگے ہمیں کہ آپ ہم سے مل کر کام کریں۔ دیکھیے، سمجھیے بات کو، توجہ سے سنیے گا۔ آپ ہم سے مل کر کام کریں، ہم بریلویوں کے خلاف کام کریں، ہم شیعہ کے خلاف کام کریں، ہم اور آپ دونوں مل کر کام کریں۔ تو میں نے ان سے کیا کہا کہ دین کا کام تو ہم کرتے ہیں، اگر ہم دیوبندیوں سے ملیں تو پہلا نقصان تو ہم یہ اٹھائیں کہ اوپر سے نیچے گریں اور تمہارے لیول پر آ جائیں۔ دین میں ملنے ملانے والی بات بالکل غلط ہے، خوب سمجھ لو۔ اس کو لوگ رواداری کہتے ہیں، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں بہت برداشت ہے۔ دین میں نیچے اترنا، اپنے مقام سے نیچے اتر کر کسی کے ساتھ مل کر کام کرنا، یہ اپنے آپ کو بے دین بنانے والی بات۔ جو امام رفع یدین چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ لوگ رفع یدین سے بدکتے ہیں، اس لیے میں نے رفع یدین چھوڑ دی ہے۔ اب اس کے معنی یہ ہو گئے کہ وہ لوگوں کو دین پر لاتا ہے خود بے دین ہو کر۔ خدا نے یہ کب کہا ہے کہ تم میرے دین کے لیے بے دین ہو جا؟ خدا کہتا ہے دین میرا، دین میرا، تو دیندار رہ، کوئی آئے آئے نہ آئے نہ آئے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ دشمنی ہو گئی۔ دیوبندیوں نے ہمارے خلاف، جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتا ہے، جب محرم آیا، اب محرم آیا تو شیعہ کا معاملہ ہے، لیکن یقین جانے جب محرم آتا تھا میرے خلاف دیوبندی، بریلوی، شیعہ ایک ہوتے تھے۔ فائلیں اٹھا کر دیکھ لیں، سی آئی ڈی والوں سے مل کر دیکھ لیں، ہم دیوبندی مولویوں سے دیکھ لیں، سب میرے خلاف رپورٹ کرتے تھے کہ یہ شرارتی ہے، اس پر پابندی لگا دو۔ چنانچہ جب محرم آیا مجھ پر پابندی لگ گئی کہ یہ بہاول پور ضلع کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا، 2 مہینے کی پابندی لگا دی۔ اور کون ملتے تھے؟ دیوبندی شیعہ کے ساتھ ملتے تھے، مخالفت میری کرتے تھے۔ اور پھر مولانا داؤد غزنوی، جو اہل حدیثوں کے سیاسی لیڈر تھے، ان سے جا کر کہنے لگے کہ عبداللہ نے وہاں بڑی شرارتیں کی ہیں، بڑا سخت ہے، وہ سب کو گمراہ بتاتا ہے، وہ سب کو کہتا ہے کہ غلط ہیں اور حق پر صرف اہل حدیث ہیں۔ وہ چونکہ سیاسی مولوی تھے، انہوں نے 2-3 آدمی میرے پاس بھیج دیے کہ بھئی ایسی سختی نہیں چاہیے، آپ کو آرام سے کام کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ بھی مریض، ہمارا مولوی بھی اسی مرض کا مریض ہے، ہمارا مولوی بھی اسی مرض کا مریض ہے۔ میں نے ان کو، ایک صدیقی صاحب ملتان سے آئے تھے جن کو انہوں نے بھیجا تھا 2-3، میں نے ان سے کہا کہ جب میں پھنس جاؤں آپ اہل حدیث میرا ساتھ نہ دیں، لیکن یہ بات ہم کبھی نہیں کریں گے کہ نیچے گر کر تبلیغ کریں، ہمارا مقام بہت اونچا ہے۔ اہل حدیث نبی کا وارث ہے، اہل حدیث نبی کا جانشین ہے، اہل حدیث نے نبی سے سنت پکڑی ہے، یہ اہل حدیث ہے، نبی کا ورثہ اس نے لیا ہے۔ باقی کوئی حنفی بن گیا، کوئی شافی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، یہ اہل حدیث بنے کہ نبی سے حدیث کس نے لی، یہ نبی کا وارث۔ اب اگر یہ کسی کے ساتھ سودا کرے، کسی کے ساتھ سمجھوتا کرے، تو حقیقت کیا ہے؟ اہل حدیث اوپر ہے، دیوبندی اس کے نیچے ہے، بریلوی اس کے نیچے ہے، اور سب سے نیچے شیعہ ہے۔ اب اگر ہم ملے تو کیا کریں؟ اوپر سے گر گئے، دیوبندیوں کے لیول پر آ گئے، دیوبندی کو تو فائدہ ہو جائے گا، اہل حدیث کا تو بیڑا غرق ہو گیا، وہ جو اس کا ٹاپ کا نمبر تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ اور پھر نتیجہ یہ نکلا، اللہ کا شکر ہے، دیکھ لو بہاول پور میں ہم نے کام شروع کیا، اور اب یہ آپ کے سامنے ہے معاملہ، سارے ڈویژن میں جگہ جگہ اللہ کے فضل سے اہل حدیث کا تعارف ہے، اور مولوی دم نہیں مارتے۔ ہماری بات قرآن حدیث، ہماری سیدھی سی بات ہے، لوگوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے تو کسی اور کو دین میں داخل نہ کریں۔ کہیے بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایسی واضح اور ایسی صحیح بات ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں، اور اللہ کا شکر ہے یہ خالص دین تھا کہ سچی بات ہے، مولوی تک جو ہیں یہ اپنے، کوئی مولوی دیوبندی فوت ہو گیا تو وصیت وہ کرتے تھے کہ جنازہ ہمارا اہل حدیث سے پڑھوانا۔ مولانا مشہور گزرے ہیں پانی پت کے قاضی ثناء اللہ، جن کو تحقیق دوران وغیرہ بہت کرتے تھے، حالانکہ بظاہر وہ عام مسئلوں میں وہ حنفی تھے، ان کا وصیت نامہ اب بھی چھپا ہوا ہے، مالا بدہ من کتاب ہے
جو ہمارے علی گڑھ میں اسلامیات میں پڑھائی جاتی تھی، مالا بدہ من، اس کے آخر میں وصیت نامہ ان کا درج ہے، لکھا ہوا ہے۔ بڑے مشہور عربی کے عالم تھے، بڑی بڑی انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں اور کتابیں لکھی ہیں۔ اس وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ میرا جنازہ اہل حدیث پڑھائے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ حنفی بلٹی ہی کرتے ہیں، صرف حنفی جنازے بلٹی ہی کرتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھتے۔ دیکھا ہی آپ نے حنفیوں کا جنازہ کیا ہوتا ہے، نمازیں دیکھ لیں۔ ارے میرے بھائیوں، اب دیکھو نا، چاول باسمتی کے چاول، اعلیٰ چاول اور گھٹیا چاول، ایک نگاہ مار دو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چاول کیسے ہیں، یہ چاول کیسے ہیں۔ اہل حدیث کی نماز دیکھ لو، اہل حدیث کے جنازے دیکھ لو، اہل حدیث کی کھری باتیں، کھلی باتیں، قرآن اور حدیث کی دعوت دیکھ لو، 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، خالص کیا ہے اور ملاوٹی کیا ہے۔ تو اس لیے میں یہ باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ جب تم دنیا میں رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں نمبر پورے ملیں، تو پھر جس معاشرے میں تم رہتے ہو لوگوں کی رائے تمہارے بارے میں 2 نہ ہوں، تمہارے بارے میں لوگوں کی رائے 2 نہ ہوں۔ کوئی کہے، جو بندی کہے جی نہیں نہیں وہ ہمارا تھا، ہمارے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھ لیتا تھا، ہمارے ساتھ وہ یوں تھا، ہمارے ساتھ وہ یوں تھا، اور اہل حدیث کہے کہ جی نہیں وہ کچھ رفع دین بھی کر لیتا تھا، وہ ہمارے ساتھ بھی تھا۔ بالکل صاف اور واضح ہو، سارے دیوبندی کہیں کہ نہیں 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 وہ وہی تھا۔ اب چنانچہ میں اللہ کا شکر ہے، خدا کا 1000 شکر کرتا ہوں، اگر میں مر جاؤں میرے بارے میں کوئی دیوبندی کوئی دوسرا یہ کبھی کہہ نہیں سکتا۔ وہ کہیں گے جی یہ تو بہت خلاف تھا کیا؟ بے دین تو مجھے نہیں کہہ سکتے کہ جی بے نماز تھا، بے دین تھا، داڑھی نہیں رکھتا تھا، یہ نہیں کرتا تھا، وہ نہیں کرتا تھا۔ یہ تو مانیں گے کہ وہ دین پر تو تھا، لیکن دیوبندی نہیں تھا، بریلوی نہیں تھا۔ کہ کس دین پر تھا؟ جس کی میں دعوت آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا لو، یہی خالص دین، قرآن اور حدیث، یہ خالص دین۔ یہ لگی لکھی کہ میں جو ڈھیلے ڈھیلے یہاں رفع دین کر لی، وہاں چھوڑ دی، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لی، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لی، نہیں، خالص بالکل اہل حدیث، نبی کا وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو آپ کی یہ حدیث بڑی مشہور ہے، ترکت فیکم امرین، لوگوں میں جا رہا ہوں، تمہیں 23 سال میں نے کورس تیار کروایا، 23 سال میں نے پڑھایا، اور بعد میں بھی لوگ آئیں گے، میں اب اپنا وہ کورس تمہیں دیا جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، یہ وہ 2 چیزیں جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے یہ، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو جو میں تمہیں ورثے کے طور پر دے کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک قرآن، دوسرے میری حدیث، بس یہ 2 ہیں۔ یہ نہیں کہا میں تمہیں حنفیت دے کر جا رہا ہوں، میں تمہیں شافعیت دے کر جا رہا ہوں، میں تمہیں فلاں چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ اور اب ہمارا دین کیا ہے؟ قرآن حدیث، قرآن حدیث، قرآن حدیث، قرآن حدیث۔ جو مسئلہ قرآن حدیث میں وہ ہمارا، کوئی کہے آج میں تجھے حجرے میں لے جاتا ہوں وہاں فقہ حنفی، ہم کہتے ہیں ہماری ہے ہی، ہماری اپنے مولوی کی فقہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں تمہاری فقہ کون سی ہے؟ ہم کہتے ہیں فقہ نے تو تمہیں برباد کیا ہے، تم ہماری پوچھتے ہو۔ امام مالک دیکھ لو کتنے مشہور امام ہیں، مدینے کے امام ہیں، ان کی کتاب موطا امام مالک ہے۔ موطا امام مالک کا انداز کیا ہے؟ وہ اس میں حدیثیں بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے یہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ موطا امام مالک فقہ مالکی کی کتاب ہے، فقہ مالکی کی کتاب ہے۔ کیوں؟ امام مالک اس کتاب میں لکھتے ہیں قال مالک، مالک کی یہ رائے ہے، مالک یہ کہتا ہے۔ چونکہ امام تھے، حدیثیں بھی نقل کی، پھر اپنی رائے، اپنا فتویٰ، اپنا اجتہاد بھی نقل کیا، چنانچہ مالکی اس پر جان دیتے ہیں۔ ہمارے امام نے قال مالک، ہمارے امام نے یہ کہا ہے۔ لیکن امام مالک کا کیا حال تھا؟ جب موت کا وقت قریب آ گیا تو پھر کہنے لگے کاش کہ میں اپنی اس کتاب میں قال مالک نہ کہتا، یہی کہتا قال رسول اللہ۔ اب
مجھے فالو کریں گے وہ یہ کہیں گے جی مالک نے یوں کہا ہے، میں تو پھنس گیا. یعنی خدا مجھے اس پر نہ پکڑے. اب لوگوں کو اتنی عقل تو ہوگی نہیں کہ امام کی رائے اس کی رائے ہے، وہ کوئی دین تو نہیں ہے. دیکھو خوب سمجھ لو، امام کی رائے اس کی رائے ہے، اس کا اجتہاد ہے، اس کا ججمنٹ ہے، اس کا فیصلہ ہے، اور اپیل ہمیشہ فیصلے کے خلاف ہوتی ہے. یہ عدالتیں آپ کے سامنے ہے نا، یہ چھوٹی کورٹ ہے، اس نے فیصلہ کر دیا. اب آپ کو حق ہے اس کے خلاف اپیل کرنے. اب اپیل کس کے خلاف ہوگی؟ اپیل جو ہوتی ہے وکیلوں سے پوچھ لو، اپنی عقل سے پوچھ لو، اپیل کس کے خلاف ہوتی ہے؟ جج کی ججمنٹ کے خلاف، جج کے فیصلے کے خلاف اپیل ہوتی. تو نتیجہ کیا نکلا کہ امام ابو حنیفہ جج تھے، مسلمانوں کے جج تھے، امام شافعی مسلمانوں کے جج تھے، لیکن ان کے ججمنٹ کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے. وہ دین نہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، بات غلط بھی ہو سکتی ہے. اگر نہیں اپیل ہو سکتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، وہ دین ہے. آپ کی سامنے بات آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کی بات دین ہے، اور ہر امام کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ دین نہیں. اور حنفی بن جانے کے معنی کیا ہے کہ جو ہمارے امام نے کہہ دیا، تیرے امام کی رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو نے اس کو دین بنا لیا ہے. اور یہی مغالطہ ہے جس کی وجہ سے آج بربادی ہو رہی ہے. حنفی کہتے ہیں اگر اسلام لانا ہے تو فقہ حنفی کو داخل کرو. شیعہ کہہ رہے ہیں اگر اسلام لانا ہے تو ہماری فقہ جعفری، امام جعفر صادق کے فیصلے ان کو داخل کرو. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر اسلام لانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات قرآن اور حدیث کو نافذ کرو. اس کا ختم. جہاں اتحادی مسائل آئیں گے وہاں امام ابو حنیفہ کو بھی کنسلٹ کیا جا سکتا ہے، امام شافعی کو بھی کنسلٹ کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی نیا مسئلہ آ جائے جو پہلے ڈسکس کبھی نہیں ہوا تو موجودہ عالم بیٹھ کر اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. حنفی، شافعی، یہ وہ سارے بیٹھ جائیں، مسئلے پر غور کر لیں، جس کو قرآن حدیث کے زیادہ قریب پائیں اس پر عمل کر لیں. حنفی فقہ کیسے آئے یا فقہ جعفری کیسے آئے؟ کیا سادہ سا وہ ہے، کیا دین کا بالکل سادہ معاملہ ہے. تو بات جو میں بیان کر رہا تھا وہ بہت دور چلی گئی. تو آج یہی صحیح، اس کو اپنے ذہنوں کو خوب صاف کر لیں. نجات کے لیے کیا ضروری ہے؟ میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں اور ہر جمعے یہ بات دہرائی جاتی ہے. نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ صحیح مسلمان ہوں. اور صحیح مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اہل حدیث ہو، پابند، پورا صحیح معنی میں اہل حدیث ہو. اور اہل حدیث کون ہوتا ہے؟ جس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہو کہ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، کسی اور کی بات دین نہیں ہو سکتی. حضرت عمر نے فیصلہ کیا، حضرت عمر نے فیصلہ کیا، دوسرے صحابی نے ٹوک دیا، یہ یوں نہیں ہے یوں ہے. انہوں نے دوسروں کو بلا کر پوچھا تو ثابت یہ ہوا کہ نہیں، واقعتاً مسئلہ ویسے ہی ہے جیسے اس نے کہا ہے. فوراً اپنی بات کو واپس لے. دیکھو دین، حضرت عمر کا جب یہ حال ہے، حضرت بکر صدیق کا جب یہ حال ہے، حضرت بکر صدیق خلیفہ تھے، احکام جاری کرتے تھے. اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جائے جس کا انہیں علم نہ ہو، اب کتنے بڑے عالم تھے، تو کیا کرتے؟ صحابہ کو جمع کر لیتے، صحابہ کو جمع کر لیتے جس میں حضرت عمر، یہ اور وہ دوسرے صحابہ ہوتے، اور کہتے کہ یہ مسئلہ درپیش ہے، اب بتاؤ اس کا حل کیا ہونا چاہیے. اب ان کے مشورے سے جو رائے قائم ہو جاتی اس کو نافذ کر دیتے. آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر اسلام لانا ہے ملک میں تو کیا کرو؟ قانونی حیثیت صرف قرآن حدیث کی ہو. اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جائے، اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جائے تو وہ عالم بیٹھ کر مشورہ کر کے طے کر لیں. وہ دین نہیں ہوگا، وہ وقتی کام چلائے گا. مجتہد کا اجتہاد، جج کی ججمنٹ، اس وقت اس پر عمل کرنا شرعی حکم ہے، لیکن وہ دین نہیں کہ اس کو چیلنج نہ کیا جا سکے. اس کے بعد اگر مسئلہ معلوم ہو جائے کہ حدیث میں یہ آتا ہے. چنانچہ حضرت عمر باہر گئے میدان میں جہاں کی جنگیں ہوتی تھی، تعاون پڑ گیا، تعاون پڑ گیا. اب حضرت عمر سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں. جہاں
وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، وہاں جائیں یا نہ جائیں؟ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ وہاں نہ جائیں. تو حضرت ابو عبیدہ جو فوجوں کے کمانڈر ان چیف تھے کہنے لگے کہ اے عمر اب تقدیر سے بھاگتا ہے، اب تقدیر سے بھاگتا ہے، کیوں نہیں جاتا آگے؟ کیا ہے جو ہوگا وہ ہو کر رہے گا. تو حضرت عمر کہتے ہیں افروا من قضاء اللہ الی قضاء اللہ ہے، وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، میرا خیال ہے کہ جانا ٹھیک نہیں ہے. اتنے میں ایک صحابی آ گئے، انہوں نے آ کر حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں نہ جاؤ، اور جو وہاں رہتے ہیں وہ وہاں سے بھاگے نہیں، جو وہاں رہتے ہیں وہ وہاں سے بھاگے نہیں، اور جو وہاں گیا نہیں وہ وہاں جائے نہیں. بس سب ٹھنڈے پڑ گئے، حضرت ابو عبیدہ بھی ٹھنڈے ہو گئے اور حضرت عمر کو بھی سکون ہو گیا، فیصلہ ہو گیا. پہلے آراء لڑ رہی ہے، پہلے رائے لڑ رہی ہے، حضرت عمر کی یہ رائے ہے، حضرت ابو عبیدہ کی یہ رائے ہے. صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، قطعی جنتی ہیں، پہلے رائے لڑ رہی ہیں. جب اللہ کے رسول کی بات آ گئی، اب دین آ گیا، سب ختم ہو گئے. فیصلہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا. دین کو سیکھ لو. اب اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اور میں اللہ کے فضل سے بڑی خوشی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، جو ہمارے یہاں جمعہ پڑھ لے گا وہ خود ٹھیک بنا رہے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ وہ انشاءاللہ مغالطے میں کبھی نہیں رہے گا. ہم نے اس طرح سے اس کو واضح کر کے آپ کو سمجھایا ہے کہ سب مغالطے نکل جائیں اور آپ کی آخرت کا معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. جائے گا ایک جانوروں اور جو پیر جوہری میں پہیا اور ہیرے میں آنکھ ٹوٹے ہو گئے پھٹ گیا تو ٹوٹ گیا ہو. حقیق زبان ہاتھ نہ کرنا آنا کی حال ہے. تم ایسا کرے میں گاؤں کرے جانوروں کے گاؤں چھوٹے نہیں کرے اور ٹوٹیا نہ کیسے کرے جانور اور ہیریا میں تو تینوں اپنی ناکر کے پیر پر تماسی میں تو موجود دیکھا ٹوٹے ٹوٹی ہے. زبان کے ہاتھ میں جواب دینا جنگل جان والا نہ جانور کا جانور جانتا ہے نہ من جانور میں کرتے جاتے ہو تم نے جوہری کھائی ہم جانور آ رہا تھا تو نہیں کیتا میں انہوں نے ٹوٹا کیوں نہ بے وقوفا میں ہاتھ لیا کوئی بھی تم جوہری ہو کے خطرناک ہو کے شناسا ہو کے تم سمجھنا ہوا کہ میں نے اپنی پیر سے کھانے کا کیا میرا کلیجا پھٹ گیا مان ٹکڑے ہو گیا کیوں اور تم نے کہا نام تھا تینوں اسی کا ہی نظر کرنا جان دوستوں کو پرانا دعا کرنا جو حدیث سے دعا کرنا ہے نہیں مانا تو ہیرو سنت رائے مارنا جاؤ کتابوں سنتے ہیرو جمہوری کے بعد کون ایسا میرا رکھا مجھے کرے جا پھٹ ہے کل مسا کے
اسلام